بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإذا گرامی سورہ نساء کی آیت نمبر 111 ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اب دیکھیں، پروردگار کہہ رہا ہے کہ اور جو شخص قصدن گناہ کرے، یعنی خطیہ، کل میں نے آپ کے سامنے یعنی پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، خطیہ اس گناہ کو کہتے ہیں جو ایسی غلطی ہے جو ناقابل معافی ہے اور صرف جہالت کی بنا پر اسے خطا کہا جاتا ہے۔ اور اسم جو ہے وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا 111 میں نا، وہ 112 تھی، 111 آج وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جو بھی شخص، یعنی 111 میں کہا گیا اسم معنی ہوتا ہے گناہ، اور پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اسم جو ہے اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان جان بوجھ کے انجام دے، دیدہ و دانستہ طور پر جو ہے انجام دے، اسے اسم کہتے ہیں۔ جانتا ہی گناہ ہے لیکن وہ انجام دیتا ہے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا، جو بھی شخص قصدن اور ارادتن اور جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، وہ شخص جو ہے اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور خدا سب کا جاننے والا ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ لیکن اس بات کی طرف جو ہے بہرحال ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ اثم جو ہے اس مخالفت کو کہتے ہیں، اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان جان بوجھ کے انجام دیتا ہے۔ جیسے انسان جو ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، اسے گناہ کہا جاتا ہے، اسم کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں نماز چھوڑتے ہیں قصدن و ارادتن، خم سے نہیں نکالتے قصدن و ارادتن، یعنی یوں کہہ دیا جائے جو واجبات ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، اس کی مخالفت جو ہے، احکام کی مخالفت ارادتاً اور قصداً کرتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح کے افراد جو بھی قصداً ارادتاً جو ہے مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور گناہ کرتا ہے، وہ در حقیقت اگر آپ دیکھیے تو اپنے ہی خلاف جو ہے وہ کام انجام دیتا ہے نا۔ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اس اسم کو جو یعنی کسب کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، گناہ جو انجام دے رہا ہے، کسب کر رہا ہے، وہ اپنے ہی خلاف ہے۔ کیونکہ روز قیامت جو ہے، سورہ یاسین میں آیہ کریمہ ہے کہ روز قیامت اس کے ہاتھ پیر اعضاء و جوارح جو ہے بولیں گے۔ ہاتھ بولے گا کہ اس سے جو ہے اس نے یہ کام انجام دیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ پیر بولے گا کہ مجھ سے یہ کام انجام پایا تھا، میں فلاں جگہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور فلاں گناہ انجام دیا۔ یعنی ہر اعضاء و جوارح جو ہے اس کے خلاف جو ہے گواہی دیں گے۔ اگر آپ جو ہے سورہ یعنی دعائے عرفہ پڑھتے ہوں، جو مولا حسین نے جو ہے مولا امام حسین السلام نے جو ہے میدان عرفات میں دعائے عرفہ پڑھی تھی، اس میں جو ہے باقاعدہ بارگاہ معبود میں اس طرح کے جملات پائے جاتے ہیں جو یعنی بندہ جو ہے ادا کرتا ہے، امام نے ادا کیا ہے کہ
پروردگار یہ ہمارے اعضاء و جوارے جو ہیں روز قیامت میرے ہی خلاف جو ہے گواہی دیں گے، ہمیں ان پر اعتماد کریں. یعنی ہمیں اپنی عاجزی کا احساس کرنا چاہیے. قادر مطلق صرف پروردگار ہے، وہ صاحب حکمت ہے، وہ علیم و حکیم ہے. تو انسان کو ہر چیز کا کنٹرول ہونا چاہیے. زبان پر کنٹرول، کان پر کنٹرول، آنکھ پر کنٹرول، ہاتھ پر کنٹرول، پیٹ پر کنٹرول، پیر پر کنٹرول. یعنی انسان کے اعضاء جوارے کنٹرول ہونا چاہیے. خواہشات نفسانیہ کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. انسان کا یعنی مزاج ایسا بن جائے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرے. انسان گنہگار تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے لیے راستہ بتایا گیا کہ استغفار کرے، توبہ کرے اور نا امید نہ ہو. لیکن نا امید نہ ہونے کی بنیاد پر انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، یہ بھی تو صحیح نہیں ہے. ہمیشہ جو ہے انسان کو اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھانا چاہیے. تو جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے نقصان کے لیے کر رہا ہے. اگر نیک کام کر رہا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، قبر میں اس کے لیے فائدہ مند ہے، آخرت میں فائدہ مند ہے. اور جو گناہ کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، اپنے ہی نقصان کے لیے کر رہا ہے. دنیا میں جو ہے سب سے پہلا نقصان اس کو ہوتا ہے، قبر میں نقصان ہوگا، آخرت میں نقصان ہوگا. سب اللہ جو ہے رحمت العالمین، اللہ جو ہے آپ دیکھیے ارحم الراحمین ہے، رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، غفور و غفار ہے. لیکن ہم ان کی یعنی اسی لیے کہا گیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق، اللہ کے کردار، اللہ کے اعمال، اللہ کی صفات، یوں کہہ دی جائے دوسرے لفظوں میں اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرو. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے افعال کو اپنے اندر پیدا کرو، اس سے متخلق ہو جاؤ. اگر اللہ غفور ہے تو تمہیں بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. اللہ اگر جو ہے جواد و کریم ہے تو تمہیں بھی جو ہے کہ اللہ جو ہے یعنی جود و سخاوت کرتا ہے، یعنی یوں کہہ دیا جائے کرامت کرتا ہے. سخاوت تو درمیانی بات ہے، مین کریم ہے اللہ. جب وہ کریم ہے پروردگار، مہربانی کے ساتھ عطا کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی جو ہے اس کام کو انجام دینا. آپ دیکھیں دعائیں رجب کی دعاؤں میں ایک دعا پڑھتے ہیں آپ، جو روزانہ کی دعا پڑھنے کی چھوٹی دعا ہے، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ. اے وہ جو عطا کرتا ہے، جو نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں پہچانتا اسے بھی دیتا ہے. تحننا منہ ورحمہ، یہ سب جو ہے مہربانی کا نتیجہ ہے، رحمت کا نتیجہ ہے. تو یہ سب جو ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے. لیکن یا من یعطی الکثیر بالقلیل، تھوڑا ہے لیکن زیادہ عطا کرتا ہے، کثیر عطا کرتا ہے. تو یاد ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے. اس لیے ماہ رجب ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. آئیے مل کے بار گئے دعا کرتے پروردگار ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. امام کے آوان انصار شمار فرمائے، امام کے ظہور میں